بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے۔ میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں۔ ویریکوسیل سے متعلق ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو چینل پہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آتے رہتے ہیں۔ ان کمنٹس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ ویریکوسیل کی مائکرو سرجری کے بعد جو وینز ہم باندھ دیتے ہیں، ایک تو وہ کون سی ہوتی ہیں اور کون سی وینز اس میں کھلی رہتی ہیں جو خون کو واپس دل کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن تھا۔ کوئی بندہ جس نے بہت تحقیق کر کے بہت سوچ سمجھ کے یہ سوال پوچھا۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ اس کا بیک گراؤنڈ نالج یعنی کچھ بنیادی معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ویریکوسیل کی جو مائکرو سرجری ہے اس میں ہم کون کون سی وینز باندھتے ہیں، کون کون سی گروپ آف وینز باندھتے ہیں اور کون کون سی گروپ اور وینز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ بنیادی میڈیکل کا بڑا بنیادی سا نالج میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ پوری ویڈیو صرف تصویروں پہ مبنی ہوگی، جس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ کون کون سی وینز ہیں جو ہم باندھتے ہیں اور کون سی وینز ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ویریکوسیل کو بڑے ڈیپلی سمجھنے کے لیے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں ویریکوسیل کو سمجھنے کے لیے، ان کے لیے یہ کافی ویڈیو انفارمیٹیو ہوئے گی، کافی یہ دلچسپ ہوگی۔ تو کارڈ جس کے ساتھ گولی جسم کے اندرونی حصوں سے جڑی ہوتی ہے اس کو سپرمیٹک کارڈ کہتے ہیں۔ سپرمیٹک کارڈ بنیادی طور پہ ایک منی کو لے جانے والی ایک نالی ہے جس کے ارد گرد آرٹری اور وین یعنی شریان اور ورید ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری وینز ہوتی ہیں جو کہ بلڈ کو واپس لے کے جاتی ہیں۔ تو اس میں اور اس کے علاوہ اس میں ٹیسٹیکولر آرٹری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری لمفیٹکس ہوتی ہیں، کچھ تھوڑا سا چربی کا حصہ ہوتا ہے، اور ارد گرد اس کی تہیں ہوتی ہیں، لیئرز ہوتی ہیں۔ اس کو سپرمیٹک کارڈ کہتے ہیں۔ اب جو پہلی تصویر آپ کو نظر آئے گی اس میں آپ کو یہی سپرمیٹک کارڈ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اب یہ دیکھیے گا، جو پہلی تصویر ہے اس کے اندر آپ کو ایک سپرمیٹک کارڈ نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ رسی کہہ لیں یا کارڈ کہہ لیں جس کے ذریعے گولی جسم سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ جو میری انگلی نظر آ رہی ہے یہ میں نے کارڈ کو جلد کو کاٹ کے جہاں پہ ویریکوسیل کا انسیجن دیا جاتا ہے مائکرو ویریکوسلیکٹمی کا، اس کے اندر سے میں نے کارڈ کو پل کر کے باہر نکالا ہوا ہے تاکہ ہم اس کے لیے آپریشن کر سکیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اس کی مائکرو سرجری کا یہی فائدہ ہے، اور اس اپروچ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر نہ تو پیٹ اوپن ہوتا ہے، صرف ہم جلد پہ چھوٹا سا کٹ لگا کے اس کے اندر سے یہ جو سپرمیٹک کارڈ ہے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو وینز پھولی ہوئی ہیں ان کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ تو اگلی تصویر بھی اسی طرح کی ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک وائٹ سی سفید سا ہم نے پٹی نیچے رکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ کارڈ ہے جو ہم نے باہر نکالی ہوئی ہے تاکہ اس کا ہم آپریٹ کر سکیں۔ اب اس کی ایک تیسری تصویر جو ہے آپ دیکھیے گا، یہی وہ کارڈ ہے، اور اس کے اوپر آپ کو کچھ یہ لال لال وینز نظر آ رہی ہیں، ریڈ وینز نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ پہلا گروپ ہے جو اس کے اندر ہمیں سامنے جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل سپرمیٹک وینز۔ یہ ایکسٹرنل سپرمیٹک، یہ ان کا نام ہے، تو نام کو تو سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایکسٹرنل سپرمیٹک وینز ہے، اس کو بھی ہمیں باندھنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا پہلا گروپ۔ اس کے بعد ہم اس کارڈ کو کھولتے ہیں، اس کے اوپر سے اس کی تہیں کو اتار دیتے ہیں، اور اندر سے یہ سچویشن نکلتی ہے جس کو میں نے یہ اپنے انگوٹھے سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ ویریکوسیل کی وینز ہے، اور یہ جو نیچے آپ کو سفید سفید یہ ایک حصہ نظر آ رہا ہے جس کے اور اس کے اوپر دو وینز ہیں، یہ منی کی نالی ہے۔ اس کو ویز ڈیفرنس کہتے ہیں، ویز کہتے ہیں، یہ منی کی نالی ہے۔ تو اس کو ہم اس آپریشن میں ڈیفینیٹلی سیکیور کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اور اس کو ہم باقی جو میرے انگوٹھے کا حصہ ہے اس کو اسے الگ کر لیتے ہیں، اور جو وہ انگوٹھے والا حصہ ہے جس کو ہم کھولتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بڑی وینز ہوتی ہیں، ان کو انٹرنل سپرمیٹک وینز کہتے ہیں۔ یہی بنیادی طور پہ ویریکوسیل کا مین حصہ ہوتی ہیں، اور یہ آپ دیکھیے گا، اگر آپ اس کو بڑا قریب سے نیرو کر کے دیکھیں، قریب کر کے دیکھیں، زوم ان کر کے دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا یہ کم از کم 4 سے 5 mm کی ایک وین ہے جو نظر آ رہی ہے، جس کو یہ میں نے فورسپ کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا دوسرا گروپ، تیسرا گروپ ہو گیا
جس کو انٹرنل سپرمیٹک وینز کہتے ہیں. تو یہ تیسری تصویر ہوگی. اس کے بعد جب اگلی دفعہ آئیں تو دو گولیوں کو جو منسلک کرنے والی وینز ہوتی ہیں جس کے ذریعے دونوں گولیوں کا بلڈ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرٹیسٹیکولر وینز. یہ آپ کو انٹرٹیسٹیکولر وینز اس میں نظر آ رہی ہیں. اس میں جو ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کولیٹرلز. کولیٹرلز وہ ہوتی ہیں جو کہ اس رسی سے کے تھرو نہیں گزر رہی ہوتی، اس رسی کے اندر سے ایک وین نکلتی ہے جو ڈائریکٹ پیٹ میں جاتی ہے، اور ایک اور وین بھی نکلتی ہے جو ہر دفعہ موجود نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ ٹانگ میں جاتی ہے. تو وہ جو پیٹ آپ کچھ اگر مریض ویریکوسیل کے ہیں تو ان کو وہ درد وہ گولی سے ہوتا ہوا پیٹ کی طرف بھی جاتا ہے، یا ناف کی طرف بھی جاتا ہے، یا مثانے کی طرف بھی جاتا ہے، بعض دفعہ کمر کی طرف بھی جاتا ہے. تو یہ ان وینز کا یہ وینز ہیں جو پیٹ کے اندر جاتی ہیں. دوسری کچھ وینز ہیں جو نیچے ٹانگ کی وین کی طرف جاتی ہیں، اور اسی طرح ویریکوسیل کے کچھ مریضوں کے اندر درد ٹانگ کی طرف بھی ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا 5 گروپس ہو گئے. اب اس میں جو اگلا والا ہے وہ ہے اس کو گبرنیکولر وین کہتے ہیں. اس کو سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. یہ بھی ایک انٹرٹیسٹیکولر کی ایک چیز ہے کہ ایک قسم ہوتی ہے، یہ اس سے نیچے ہوتی ہے اور یہ ڈائریکٹ پیٹ میں جاتی ہے. تو یہ آپ کے ہو گیا 6 گروپ ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو سب سے بڑی وجہ ہے ویریکوسیل کے دوبارہ ہو جانے کی، ان کو وینا کومیٹنٹیز کہتے ہیں. وہ آرٹری جو ویریکوسیل کے اندر ہم نے ٹیسٹیکولر آرٹری جس کو ہم نے بچانا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد وینز کا ایک جال ہوتا ہے جو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں. یہاں مائکرو سرجری کا رول ہے. اگر تو آپریٹ کرنے والا اس کو مائکروسکوپ کے انڈر آپریٹ نہیں کر رہا تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ وینز بند ہو جائیں. تو اگر یہ وینز بند نہیں ہوں گی، جن کو وینا کومیٹنٹیز کہتے ہیں، ان کو باندھا نہیں جائے گا، جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ میں نے پیچھے فورسیپ کے ساتھ ایک کالے رنگ کے دھاگے کو پکڑا ہوا ہے. یہ دونوں دھاگے آپس میں وینز کو باندھ کے کاٹ دیے گئے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ وینز ہم نے اس آرٹری کے اراؤنڈ جتنا بھی وینز کا جال تھا وہ ہم نے کاٹ دیا. وینا کومیٹنٹیز کہتے ہیں. ان کو نکالنا صرف ایک مائکرو سرجری کے ذریعے ہی ممکن ہے، ادروائز ان کو نکالا نہیں جا سکتا. اس سے بھی اگلی ہیں. اب دیکھیں ایک اور تصویر ہے جس میں آپ کو ایک ٹیسٹیکولر آرٹری نظر آ رہی ہے، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دھاگے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی فائن چیز ہے، اور بہت ہی آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو نارمل تصویر سے کوئی 10-12 گنا بڑا کر کے دیکھنا پڑتا ہے تبھی یہ نظر آتے ہیں، اور یہ صرف مائکروسکوپ ہی کے ذریعے ممکن ہے. تو یہ میں نے اس کے وہ گروپس، یہ وہ سارے گروپس ہیں جو ہم باندھ دیتے ہیں. اب یہ تو وہ سارے گروپس سے جو ہم باندھ دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک تصویر جو پہلے میں دکھا چکا ہوں اب میں دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ وہ تصویر ہے جس میں اب دیکھیے گا، یہ وہ تصویر ہے جس میں آپ کو اس سفید رنگ کی نالی نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر 2 وینز نظر آ رہی ہیں. اور یہ 2 وینز جو ہیں یہ اس وین سے الگ ہیں جو میرے انگوٹھے کے نیچے ہیں. ان 2 وینز کو اور اس نالی کو ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اور سیو کر لیتے ہیں، اور سارا کا سارا بلڈ پرس کریں تو باقی ساری نالیاں سوجی ہوئی تھیں، اور یہ نالیاں اپنے نارمل سائز کے اوپر ہیں. یہ وین کے، یہ ویز کے اوپر کی 2 نالیاں ہیں. ان کو ہم ہر دفعہ سیکیور کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں تاکہ آپریشن کے درمیان یہ ذرا سا بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہ رہے. تو یہ وہ وینز ہیں جو مائکرو سرجری کے بعد گولی کا بلڈ نارمل طریقے سے واپس دل کی طرف لے کے جاتی ہیں تاکہ ویریکوسیل کا پریشر اور درجہ حرارت اور ٹیمپریچر اور دباؤ سے اس گولی کو بچایا جا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام.